عجیب منظر ہوگا صاحب کہ ادھر بھی کلمہ گو ہیں ادھر بھی کلمہ گو ہیں، اور نعرہ تکبیر کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کر دیا گیا ناظرین۔ وہ صبح کیا صبح ہوگی صاحب، وہ رات کیا رات ہوگی کہ جسے آپ شب عاشور کہتے ہیں، اور وہ صبح کیا صبح ہوگی جو صبح عاشور ہے، کہ پوری رات عبادتوں کی لذت لینے کے بعد، پوری رات ذکر و درود کرنے کے بعد، پوری رات دعائیں کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد، اپنے آنسوؤں کو بہانے کے بعد جس وقت فجر کی نماز ہونے جاتی ہے ناظرین، تو نماز سے عین پہلے ایک آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ جو اذان ہے وہ کسی اور کی آواز میں نہیں ہے، وہ شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آواز میں ہے ناظرین۔ اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ان ظالموں کو، کہ جن کی آنکھوں کے اوپر حکومتوں کا، طاقتوں کا، کرسیوں کا، مال کا، جاؤ حشمت کا پردہ پڑا ہے، کہ یہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اذان دینے والے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ آواز دراصل ان کی ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ یہ منظر نامہ ہے کربلا کے میدان کا ناظرین، یہ منظر نامہ ہے۔ اور پھر طبلِ جنگ بجتا ہے، وہاں حریث کھڑے ہیں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کھڑے ہیں۔ وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ لوٹانا چاہتے ہیں، وہ ہر بات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، ایثار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں منتظر ہیں کرسی کے اور حکومت کے، اور یہ یہاں منتظر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے۔ ایک عجیب منظر ہے صاحب، ذرا تصور میں آئیے، میرے ساتھ چلیں تو صحیح، اور چل کے ذرا میدان کربلا میں داخل ہوتے ہیں بہت ادب کے ساتھ، اس پاک مٹی جہاں پر پاک نفوس قدسیہ نے ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ کہ عجیب کیفیت ہے کہ آپ سوچئے، وہاں پر جو حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، اور ان کے بعد یگے بعد دیگرے، ہاشمی چاند تو بہت بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے جتنے بھی ساتھی تھے وفادار تھے، سب نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اور پھر جتنے بھی ہاشمی چاند ہیں وہ بھی امام علی مقام پر قربان ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر علیہ السلام کی باری آ چکی ہے ناظرین۔ اور وہ قربانی بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے دست ہائے مبارک میں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں جو حسین منی وانا من الحسین کی مصداق ہے۔ اب وہ چلے ہیں جو سید الشباب اہل الجنہ ہے ناظرین، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب وہ چلے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین کہ جن کا وجود بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اب وہ چلے ہیں کہ جن کے حلقوم کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین کہ جن کے تڑپنے پر سرکار تڑپتے تھے، جن کے غم کھانے پر سرکار علیہ السلام غمگین ہوتے تھے، جن کی خوشیوں پر سرکار علیہ السلام خوش ہوتے تھے، اور جن کے آنسوؤں کو بہانے پر سرکار علیہ السلام اپنے آنسوؤں کو، مبارک آنسوؤں کو بہا دیا کرتے تھے۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں کہ جن کی تقدس کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کے عالم میں اگر ان کی مبارک پشت پر تشریف لے آئیں تو سرکار علیہ السلام اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے ہیں۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں کہ جو لاڈلے ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، جو نور نظر ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، جو کسٹوڈین ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے ناظرین۔ اب وہ چلے ہیں کہ جن کو فضیلت کے اعتبار سے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ رہتی دنیا تک کسی اور کو وہ مقام نہیں ملے گا۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین، وہ چلے ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستہائے مبارک میں لے کر اپنی گٹھی، اپنا لعاب دہن، مبارک لعاب دہن ان کے وجود کے اندر منتقل کیا ہے۔ اب وہ چلے ہیں جن کا نام نامی دنیا میں کسی کے نام پر نہیں رکھا، بلکہ سرکار علیہ السلام نے اپنے رب سے جنت سے ان کا نام منگوا کر پھر ان کو حسین کا نام عطا کیا ہے۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں کہ جن کو جھولا جھلانے کے لیے، نہیں سمجھے، جن کو جھولا جھلانے کے لیے اور جن کو کھلانے کے لیے انسان نہیں آیا کرتے تھے، فرشتوں کی جماعت امام الملائکہ کی قیادت میں آیا کرتی تھی۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں ناظرین کہ جن کے پروٹوکول ایسے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک صف بصف فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں کہ جن کے گھر پر صبح و شام فرشتے حاضری دیا کرتے ہیں۔ اب وہ چلے ہیں،
اب وہ چلے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، تاجدار کائنات کے بیٹے ہیں ناظرین، محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کے نور نظر ہیں ناظرین۔ اب وہ چلے ہیں، ذرا سوچئے، یعنی میں کیسے اس منظر کو بیان کروں کہ قبائے مصری آپ نے زیب تن کر لی ہے نا میرے ساتھ، آپ رہیے گا میرے ساتھ، قبائے مصری آپ نے زیب تن کر لی ہے، اور اپنے نانا جان کا مبارک امامہ شریف، نانا جان کا مبارک امامہ شریف، جس کی مہک پتہ نہیں ان شقی القلب لوگوں کو اس وقت کیوں محسوس نہیں ہوئی، ورنہ امامہ شریف سر اقدس پر آ جائے تو اس کی مہکار ہی بتا دے کہ یہ امامہ کس کا ہے صاحب، تو وہ امامہ اپنے سر اقدس پر سجا کر چلے ہیں۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین جو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ڈھال مبارک پشت پر لگا چکے ہیں، اور اپنے بابا جان شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک تلوار یعنی ذوالفقار اپنے مبارک گلے میں حمائل کر چکے ہیں۔ اب وہ چلے ہیں ناظرین، اب وہ چلے ہیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ دستے مبارک میں تھام چکے ہیں، اور اس میدان کا رخ کرتے ہیں جس میدان کو کرب و بلا یعنی کرب کا اور بلا کا استعارہ کہا جاتا ہے۔ توجہ رہے ناظرین، یہاں ایک منظر میں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، امام نے ہر موقع پر حجت تمام کی ہے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ہو جائے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کاش ہر کی طرح سب پلٹ کر ادھر آ جائیں۔ بھئی رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، تو رحمت للعالمین کے نواسے ہونے کا پروٹوکول اور تقاضا یہی تھا کہ ان کو واصل جہنم نہ ہونے دیا جائے۔ یہ رحم اور کرم کی بات تھی، یہ اشار کی اور قربانی کی بات تھی صاحب، یہ معاملہ تھا۔ اسے کہتے ہیں لچپال، ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت اطہار لچپال، یہ لچپالی تھی ان کی کہ وہ آخری وقت تک یہ چاہتے تھے کہ کہیں یہ نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ حمد و صلات ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان بیان ہوتی ہے، ثنا اور توصیف کی جاتی ہے، اور پھر ایک آواز گونجتی ہے، حجت تمام ہو رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں سن لو۔ کہتے ہیں کہ اے لوگو میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں۔ میدان کربلا ہے، توجہ وہیں رکھیے گا، میدان کربلا ہے، امام علی مقام ہے، تقریباً 82 نفوس قدسیہ یہاں موجود ہیں، 22,000 کا لشکر وہ سامنے موجود ہے، اس لشکر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے لوگو غور کرو میرا نسب کیا ہے، میں کون ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ ختم ہو جانی چاہیے تھی بات، سارے لشکر کو اپنی تلواروں کو اپنے نیزوں کو لے کر جو ہے امام علی مقام کے قدموں میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہی بات، حکومت، طاقت، قوت، مال، دولت، حشمت، مقام، یزید کی طرف سے وہ آفرز جو ان کو دی گئی تھی ان کو صرف وہ نظر آ رہی تھی، نواسہ رسول نظر نہیں آ رہے تھے۔ نواسہ رسول نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا؟ آخری جملہ ادا کر رہا ہوں ناظرین، اور یہ آخری جملہ دراصل مولا کائنات کے لخت جگر امام علی مقام کا ہے کہ یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں پر کالی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، دنیا کی کالی پٹیاں بندھی۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسے کہتے ہیں مت کا مر جانا، اسے کہتے ہیں عقل کا معاف ہو جانا، اسے کہتے ہیں دنیا کا غالب ہو جانا، اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے مال میں اپنی آخرت کو ٹھوکر مار دینا، لات مار دینا، کہ سمجھنے والے پھر سمجھ لیتے کہ جس جنت کے تم متلاشی ہو، جس کلمے کو تم پڑھ رہے ہو، کل بروز محشر جب اس کلمے کو پڑھو گے تو اس میں محمد الرسول اللہ آتا ہے، محمد الرسول اللہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جن کے نواسے کو تم شہید کرنے جا رہے ہو، کل بروز محشر تم ان سے شفاعت کیسے لوگے؟ اور جن سے شفاعت کے تم متلاشی ہو وہ شفاعت نہیں دیں گے تو داخل جنت کیسے ہوگے؟ اور جب داخل جنت نہیں ہوگے تو جنتی نوجوانوں کے سرداروں سے تمہارا واسطہ بھی نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ عقل سلیم دے دے کہ امام کی محبت